السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو کہ جیسا کہ ہم جو ہے بابرکت مہینے میں جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں، تو آج جو ہے ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ہم کیسے اس مہینے کی جو ہے وہ برکتیں سمیٹ سکتے ہیں اور کیسے ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں یہ مہینہ دوبارہ سے لایا الحمدللہ، اور آج اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کو یہ رمضان کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ بے شک۔ تو آپا، آپ کا کیا خیال ہے کہ روزہ جو ہے ہماری زندگیوں پر وہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس رمضان کی فضیلت کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور تم سے پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو فرسٹ آف آل تو رمضان کا اور روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرہیزگار بنانا ہے۔ تو ہم نے اب خود سے دیکھنا ہے کہ ہم نے رمضان کو پہلے مہینوں سے کیسے ہم نے اس کو مختلف ٹریٹ کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پرہیزگار بنانا چاہ رہے ہیں رمضان کے ذریعے۔ تو ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے ہمارے قدم بڑھیں۔ تو کیونکہ رمضان میں آپ ایسے اس کو لے سکتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح یہ نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے۔ عام دنوں میں کسی چیز کوئی سستی آپ کو ملتی ہے، سیل لگی ہوتی ہے، ہم بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں اور بے شک۔ لاتے ہیں۔ تو بالکل یہ نیکیوں کی سیل لگی ہوتی ہے رمضان میں، تو ہم نے کتنی زیادہ یہ اکٹھی کرنی ہے نیکیاں، یہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بے شک بے شک تو بے شک بے شک۔ بیسیکلی جو ہے رمضان المبارک جو ہے ہی جو ہے وہ پرہیزگاری اور عاجزی کا نام ہے۔ تو آپا، کیا آپ فرسٹ جو 10 ڈیز ہیں رمضان المبارک کے، ان کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ پاک کیا فرماتا ہے ان کے بارے میں؟ رمضان سارے کا سارا ہے بے الحمدللہ، وہ شک نیکیوں سے جو ہے دگنا اجر، بے بلکہ شک کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حد کا کہ وہ ہمیں کتنی نیکی دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے کتنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو پہلا عشرہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ رحمت کا عشرہ ہے، تو بے شک یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور ہمیں اس طریقے سے پہلے بگننگ میں رمضان کے ہماری روٹین اس طرح کی سیٹ ہو جانی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہو، فیملی کو بھی پتہ ہو کہ اب رمضان آ گئے، یہ اور مہینوں سے بالکل مختلف مہینہ ہے، اس کو ہم نے ڈیفرنٹ وے سے ٹریٹ کرنا ہے۔ بلکہ جو رمضان سے پہلے ہم عبادتیں کرتے ہیں ان پہ ہم نے زیادتی کر دینی ہے، ایسے کہ ہم نے جو تھوڑا قرآن پڑھتے تھے اب ہم نے زیادہ پڑھنا ہے، اپنے کام سمیٹ کے عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے۔ بے شک آرام بھی زندگی میں ضروری ہے کہ دن کو تھوڑا سا آرام بھی کریں کہ شام کو ہماری عبادت ٹھیک طریقے سے ہو سکے، اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں کہ آپ نے بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے، آپ نے بیٹھ کے اپنی نمازیں پوری پڑھنی ہے۔ ویسے بھی نماز فرض ہے، لیکن رمضان میں بالکل کوشش کرنی ہے کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہو۔ بچوں کو مسجدوں میں بھیجیں، انکریج کریں کہ وہ نماز کے لیے جائیں، تراویح نماز پڑھیں، اپنے مردوں کو اسی طرح انکریج کریں کہ وہ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ تو مطلب کہ اپنے آپ کو ہم نے مختلف ٹریٹ کرنا ہے رمضان میں۔ رمضان اور مہینوں سے بالکل مختلف مہینہ ہے، تو اس میں ہم نے نیکیاں ہی نیکیاں اب سمیٹنی ہیں۔ بے شک بے شک۔ آپا، تو ایسی کیا تدبیر ہمیں کرنی چاہیے یا کیا ایسی چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے کہ جس میں ہم جو ہے رمضان المبارک میں ایکٹیو رہ سکیں؟ کہ ایسے نہیں کہ روزہ رکھ کے تو ٹھیک ہے، آرام کرنا جو ہے وہ ضرورت ہے، آرام کرنا بھی چاہیے رمضان کے مہینے میں، تو ہی جو ہے باقی جو ہے روزمرہ کے کام ہاں ہم کر بالکل سکتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن ایسا ہم کیا کریں کہ آپا کہ ہم ایکٹیو رہ سکیں اور ہم اپنی عبادات کو بھی ایکٹیولی جو ہے وہ ادا کر سکیں؟ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ کم سونا، کم بولنا اور کم کھانا، کھانا۔ بے ان شک 3 چیزوں پہ اگر ہم عمل کریں نا عام دنوں میں بھی بالکل۔ تو بہت فائدے میں رہتے ہیں۔ تو اسی لیے ایکٹیو تبھی رہ سکتے ہیں کہ ہم نے بیلنس رکھنا ہے اپنی زندگی بے میں، شک کہ ہم نے کھانا اتنا ہی ہے جتنا ہضم کر سکیں۔ یہ نہیں کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے کہ پورا دن ہم نے بھوکا رہنا ہے، رج کے کھا لینے پراٹھے، رج کے یہ چیزیں کھا لینی ہے، تو ان پہ تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنا باڈی کو چاہیے اتنا ہی کھائیں۔ ایکٹیو تبھی رہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے پیٹ میں جو ہے تھوڑا ہوگا، تو بے شک بے سستی شک کم ہوگی، بے شک تو غذائیں ہماری اس طرح کی ہوں جو ہمیں انرجی دیں، سلو انرجی ریلیز ہو ہماری باڈی میں، کہ ہم وہ سست اور کاہل نہیں ہو جائیں رمضان میں۔ تو رمضان بھوک پیاس کا مہینہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے کھانوں کی لسٹیں بن رہی ہیں، یہ مینیو بن رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس پہ کیسے قابو کنٹرول رکھنا رکھنا ہے۔ ہے۔ بے شک تو ہم پورا دن جو بھوکا رہ کے وہ شام کو ساری کسر
پوری کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات تو استغفر اللہ کئی بندے نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہتے ہیں, وہ بے مسجد نہیں شک جا بے شک سکتے ہیں کہ بے شک اس قدر سستی ان پہ آ جاتی ہے. اور کئی مرد تراویح نماز کے لیے نہیں جا سکتے ہیں, خواتین پورا دن جو ہے وہ پورا دن کوکنگ کر کر کے تھکی ہوتی ہیں اور وہ نماز تراویح بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں, بس نماز پڑھ کے ویسے, حالانکہ وہ ہم نے ایکسٹرا عبادت کرنی تھی. بالکل بالکل. تو ہمارا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم کھا پی کے تو سست ہو جاتے ہیں. تو آپ کا کوئی رمضان کے حوالے سے کوئی اہم پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ بس یہی ہے کہ جب رمضان آئے اور دنیا کے سارے کام چھوڑ کے آپ نے فوکس اس بات پہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہونا ہے, بے شک کن چیزوں کو کر کے تو ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس مہینے میں اگر اللہ کے قریب نہیں آپ ہوئے تو پھر باقی مہینوں کا تو چلیں وہ اس کی مختلف ہے رمضان سے. تو کوشش یہی کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہیں. ایون آپ گھر کے کام بھی کر رہے ہیں تو اپنے ذکر اذکار جاری رکھیں اور اپنے بچوں کو تلقین کریں. اپنے بچوں کو ایسا ٹائم نکالیں شام کو بیٹھ کے, رمضان کی فضیلت ہو, اسلام کے بارے میں ہو, کچھ بھی. آپ روزہ کھولنے سے پہلے ان کو روزہ کھولنے کے ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں, اب روزہ کھولنے کا ٹائم ہے, دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے, اس وقت کچھ اچھی باتیں کہہ سکتے ہیں. جن کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم پکڑ پکڑ کے بچوں کو بٹھا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ روزہ کھولنے کے ٹائم تو ایک ٹیبل پہ دسترخوان پہ سب پوری فیملی بیٹھی ہوتی ہے, تو اس وقت آپ جو ہے کوئی اچھی بات کریں, تلقین کریں, اسلام کے متعلق بے وہ شک بات کریں, تو انشاءاللہ اچھی طریقے سے رمضان گزر سکتا ہے کہ اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے بے ٹپس شک. کریں تو. میں اپنی بات کا جو اختتام جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بات پہ کروں گی جس پر میرا آج بہت زیادہ فوکس تھا, کہ اپنی نیتوں کی درستگی جو ہے وہ بالکل. بہت ضروری ہے. آپ اپنی انٹینشنز کو کیسے کریکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کی انٹینشن جو ہے وہ اس ماہ رمضان کے لیے وہ صرف یہی نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے اللہ کے قریب ہونا ہے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اور ان کی زندگی پر جو ہے وہ عمل کر کے جو ہے ہمیں اپنا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ہم دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ السلام حافظ. علیکم, اللہ حافظ.